فرمایا کہ غرض اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام پڑھنا ہے تو تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کر لے، اور بدقسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اس کی طرف نہ جھکے۔ پھر تقویٰ پر چلنے والوں کی ایک ضروری شرط کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس شرط کو پورا کرنا بھی متقی کے لیے ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے۔ عاجزی اور انکساری، غربت سے مراد یہ نہیں کہ مالی لحاظ سے غریب ہو، بلکہ غریب تباہ ہونا چاہیے انسان کو۔ دولت اور پیسہ بھی جو ہے اس فخر اور تکبر پیدا کرنے کے بجائے اس کی وجہ سے عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، یہ غربت ہے صحیح، اور مسکینی میں بسر کرے۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ پیسہ زیادہ ہو، دولت ہو تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اور جو تکبر آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے تقویٰ سے۔ فرمایا کہ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے، گویا کہ بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا کہ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہے۔ غرور اور تکبر جو پیدا ہوتا ہے وہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا تکبر اور غرور کی وجہ سے انسان کے دل میں غصہ آتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں اور دوسرا حقیر ہے، میرے سے کم تر ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے۔ بڑا تو وہ ہے جو کسی غریب اور عاجز انسان کی بات غور سے سنے، اسی کے سطح پر آ کے نیچے ہو کے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے۔ کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کا چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ فساق اور فجار کون ہیں؟ جھوٹے، گناہ گار، بد چلن لوگ، وہ لوگ ہیں۔ تو بڑی انذار کیا ہے آپ نے ایسے لوگوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی اختیار کرنے کے بعد پھر گناہوں میں ڈوب جانا، بد چلن ہو جانا، گناہ کار ہو جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ بس توبہ، ہمیشہ توبہ کرنے کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اس کی طرف جھکنا چاہیے۔ فرمایا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔